زو بن تہماسب نے اپنے باپ دادا کا تخت و تاج حاصل کر کے رعایا کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور قحط کے اثرات دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ چند ہی سال کے عرصے میں اس نے ایرانیوں کو پھر سے آباد کر لیا، فصلیں لہلہانے لگیں اور ملک پھر خوشحال ہو گیا۔ زو بن تہماسب فوت ہوا تو اس کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی امراء اور سپہ سالاروں نے حکومت سنبھالنے کا اہل نہ سمجھا۔ ان کی نظریں شاہی خاندان کے ایک فرد کیقباد پر پڑی جو اکثر باتوں میں حکمرانی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ چنانچہ زال، توس، گودرز ایسے نامور سپہ سالاروں اور با اختیار امیروں کبیروں نے کیقباد کے سامنے سر اطاعت خم کیا اور رسم تاجپوشی ادا کر کے عنان حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ کیقباد اور اس کے جانشین بہت عادل حکمران تھے۔ اپنی حکومت کے دوران انہوں نے نیکی کے راستے سے انحراف نہ کیا، اس لیے کیانی لقب اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کیا۔ کیقباد نے بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنایا جو دریائے جیہوں کے کنارے ایران کی آخری سرحد پر واقع تھا۔ اس کی مدت حکومت 100 سال تھی۔ کیقباد کا عہد عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے اپنی 100 سالہ حکومت میں ملک کو خوشحال بنانے کی پوری کوشش کی، زراعت کو ترقی دی، آبپاشی کے لیے کاریزوں اور چشموں کے نظام کو بہتر بنایا، دیہات اور قصبوں کو خاص خاص ناموں سے موسوم کیا اور علاقوں کی حدود متعین کیں۔ پیداوار کا 10واں حصہ لگان مقرر کیا، جس کا بیشتر حصہ فوجی ضرورتوں پر صرف کیا جاتا تھا۔ زو کے مرنے کی خبر افراسیاب کو ملی تو اسے پھر ایران فتح کرنے کا خیال آیا۔ اس غرض کے لیے اس نے لشکر جرار فراہم کیا اور ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ کیقباد کو ترکوں کی تیاری کا حال معلوم ہوا تو فوجوں کے سپہ سالار اعلیٰ زال کو سیستان بلا بھیجا۔ زال نے خود تو بڑھاپے کی وجہ سے معذرت کی، لیکن اپنے بیٹے رستم کو کیقباد کی خدمت میں بھیج دیا۔ رستم نے محب وطن ایرانی نوجوانوں کی فوج منظم کی اور اس بات کا منتظر رہا کہ حریف خود دریائے جیہوں پار کر کے آئے۔ افراسیاب ترکوں کا لشکر لیے دریائے جیہوں سے پار اترا اور طبل جنگ بجنے لگا۔ رستم ایرانیوں کا لشکر لے کر مقابلے کو آیا۔ نہایت خونریز جنگ کے بعد افراسیاب کو شکست ہوئی۔ ایرانیوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن افراسیاب جان بچا کر دریا کو پار کر گیا۔ اس جنگ میں ہزارہ ترک مارے گئے۔ اس شاندار فتح کے صلے میں کیقباد نے رستم کا منصب بڑھایا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ کیقباد نے 100 سال حکومت کی۔ اس عرصے میں اس نے رفاع عامہ کے کاموں پر خاص توجہ دی۔ ملک خوشحال ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ ملک کی آبادی اور خوشحالی میں شاہی خزانے کو بہت دخل ہوتا تھا، اس لیے اس نے ریگ بیابان کی مانند مال و دولت جمع کیا اور شاہی خزانے کو بیش بہا جواہرات سے پر کر دیا۔ آخری عمر میں جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کیکاؤس کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اسے عدل و انصاف قائم کرنے کی وصیت کی اور کہا کہ انسان کتاب کی تصویروں کی مانند ہیں جو ان کی موت کے بعد ان کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ کیقباد کے بعد کیکاؤس تخت نشین ہوا۔ گویا کیانی عہد کا تابناک ستارہ افق ایران پر نمودار ہوا۔ اس کا سب سے بڑا حریف ترکستان کا بادشاہ افراسیاب تھا جو فریدون کے بیٹے تور کی نسل سے تھا۔ مشہور تورانی پہلوان اسفندیار اس کی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ کیکاؤس کو نریما، زال اور رستم ایسے نامور پہلوانوں کی خدمات حاصل تھیں۔ رستم کیانی لشکر کا سپہ سالار اور حاکم سیستان تھا، جس کی شجاعت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے روایتی گھوڑے رخش کی مدد سے نہ صرف انسانوں بلکہ دیوؤں کے خلاف مہموں میں فتح پائی۔ کیکاؤس نے اپنا بیٹا سیاؤش رستم کے سپرد کیا تھا کہ سیستان میں اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرے۔ رستم نے اس کی پرورش اور تربیت کی، شکار اور سپہ گری کے تمام فنون سکھائے۔ آخر جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے کیکاؤس کے پاس بلخ لے آیا۔
کیکاؤس اسے ہمہ صفت موصوف پا کر بہت خوش ہوا۔ سیاؤش کے آنے سے پہلے کیقباد نے افراسیاب سے ایران کی استبائی کا معاوضہ مانگا تھا جو اس کے ہاتھوں ذو بن تیماسب کے زمانے میں ہوئی۔ افراسیاب نے معاوضے کے مطالبے کو تو ٹال دیا، لیکن اپنی ایک بیٹی کیکاؤس کے عقد کے لیے بھیج دی تھی۔ اب وہ ملکہ ایران تھی۔ سیاؤش جب دوسرے دن شاہانہ لباس پہن کر ماں کے سلام کو گیا تو کیکاؤس کی ملکہ اس کے حسن و زیبائی کو دیکھ کر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سیاؤش کو اس سے مہر مادری کی توقع تو تھی، لیکن عشق و عاشقی گوارا نہ تھی، اس لیے اس نے بے رخی اختیار کی۔ ملکہ اس کے رویے سے سخت ناراض ہوئی اور تہمت لگا کر چاہا کہ اسے مروا دے۔ ملکہ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، لیکن کیکاؤس کے دل میں کشیدگی ضرور پیدا ہوئی۔ اس نے سیاؤش کو مشکل میں پھنسانا چاہا اور لشکر دے کر بھیجا کہ افراسیاب سے ایران کی تباہی کا معاوضہ مانگے، جو قطعاً ناانصافی پر مبنی تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ معاوضہ دینے سے انکار کرے تو اس سے جنگ کرے۔ سیاؤش حکم کی تعمیل میں لشکر لے کر ماوراء نہر پہنچا اور ایلچی بھیج کر معاوضہ طلب کیا۔ افراسیاب نے معاوضے کا مطالبہ تو نہ مانا، لیکن فیروز نامی ایک مدبر کے ذریعے پیغام صلح بھیجا، جسے سیاؤش نے قبول کر لیا اور اپنی مصالحت کا حال کیکاؤس کو لکھ بھیجا۔ کیکاؤس سیاؤش کی اس حرکت سے سخت برہم ہوا، قاصد بھیج کر کہلوایا کہ صلح منسوخ کر کے اپنا مطالبہ پیش کرو۔ سیاؤش نے جواب دیا کہ صلح کا پیمان جو میں افراسیاب سے کر چکا ہوں اسے توڑنا جوامردی کے خلاف سمجھتا ہوں، اس کے برعکس میں یہ گوارا کر لوں گا کہ آپ کے پاس نہ آؤں۔ سیاؤش نے افراسیاب سے پناہ کی درخواست کی اور اپنا لشکر ایران واپس بھیج دیا۔ افراسیاب نے سیاؤش کو دربار میں بلا بھیجا اور ہر طرح سے اس کی عزت افزائی کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب افراسیاب کو پتہ چلا کہ وہ بہت بہادر، بلا کا شہسوار اور فنون سپاہ گری میں یکتا ہے، تو دل ہی دل میں اس سے خائف رہنے لگا۔ اور جب افراسیاب کے مشیروں نے اس سے کہا کہ چالاک اور دلیر دشمن کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، تو افراسیاب کے حکم سے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر تشت میں لگا کر افراسیاب کے پاس بھیج دیا گیا۔ افراسیاب کی بیٹی حاملہ تھی، اسے بھی افراسیاب نے مروا دینا چاہا، لیکن فیروز نے جو افراسیاب اور سیاؤش کے مابین مصالحت کرانے کا وسیلہ بنا تھا، بادشاہ کو اس فعل شنیع سے روکا اور کہا کہ کیکاؤس اور رستم سیاؤش کے خون ناحق کا بدلہ ضرور چکائیں گے اور تمہاری مملکت کو ویران کر کے چھوڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سیاؤش کی بیوی کو میرے حوالے کر دو، اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر کیکاؤس کے پاس جاؤں گا، اس طرح ممکن ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ افراسیاب نے لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ سیاؤش کے ہلاک ہونے کی خبر کیکاؤس کو ملی تو ایران بھر میں اس کا ماتم کیا گیا۔ آخر کیکاؤس نے اپنے ایک سپہ سالار گیوین گودرز کو ماوراء نہر بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کرے۔ وہ ایک تاجر کے لباس میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا۔ آخر اسے معلوم ہوا کہ سیاؤش کو تو مروا دیا گیا ہے، لیکن اس کی حاملہ بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام کیخسرو رکھا گیا ہے۔ گیو کچھ عرصہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر وہ کیخسرو سے جا ملا اور کہا، مجھے تمہارے دادا کیکاؤس نے بھیجا ہے، اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ دونوں ماں بیٹا ایران جانے کو تیار ہو گئے اور گیو دونوں کو کیکاؤس کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیخسرو اور اس کی ماں کو پا کر کیکاؤس کے غم میں کچھ مداوع تو ہوا، لیکن اس نے حکم دیا کہ ترکستان پر فوج کشی کی جائے۔ اس غرض کے لیے رستم اور طوس لشکر لے کر ترکستان روانہ ہوئے۔ ایران اور ترکستان کے بیشتر سرحدی شہروں کو ایرانیوں نے غارت کر دیا۔ ہزاروں ترک لقمہ اجل بنے اور ہزاروں کی تعداد میں اسیر بنا کر کیکاؤس کے پاس بھیج دیے گئے۔ کیکاؤس نے سن رکھا تھا کہ ماجندران دیووں اور پریوں کا مسکن ہے، جس کے دیکھنے کی تمنا اسے دیووں کی مملکت میں لے آئی۔ یہاں پھرتے پھرتے کیکاؤس دیو سفید کے ہاتھوں اسیر ہو گیا۔ رستم کو بادشاہ کی اسیری کی خبر ملی تو اپنے بادشاہ کو آزاد کرانے کے لیے ماجندان کا رخ کیا۔
دیو سفید تک پہنچنے میں اسے 7 منزلیں طے کرنی پڑیں جو ہفت خوان رستم کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ہر منزل پر رستم کو کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان خطرات پر جب اس نے قابو پا لیا تو اس نے بہت بڑی دعوت کی جس میں اس کے تمام ساتھی شریک ہوئے۔ یہ دعوت خوان کے نام سے موسوم ہے۔ آخر 7 منزلیں طے کر کے رستم منزل مقصود پر پہنچا۔ پہلی منزل میں رستم کو ایک شیر سے سابقہ پڑا۔ وہ ایک درخت تلے گہری نیند سویا ہوا تھا کہ ایک شیر اپنی کچار کی طرف بڑھتا ہے۔ رکش یعنی رستم کا گھوڑا شیر کو دیکھ کر آگ کی طرح بھڑکا اور ہنہناتا ہوا رستم کی طرف آیا۔ راستے میں شیر سے مڑبھیڑ ہو گئی۔ رکش نے اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر اس زور سے شیر کے سر پر مارے کہ شیر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوسری منزل ایک بیابان کی تھی جس میں دور دور تک کہیں پانی کا نشان نہیں تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ شدت پیاس سے رستم اور رکش نڈھال ہو رہے تھے۔ نہ رکش کا قدم آسانی سے آگے بڑھتا، نہ رستم کا قدم رکاب میں ٹھیک طرح جمتا۔ اس کے منہ سے بات تک نہیں نکلی۔ اتفاق کی بات کہ کہیں سے ایک بھیڑ آ نکلی۔ امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ رستم رکش کو بھیڑ کے پیچھے پیچھے لے آتا ہے۔ بھیڑ ایک چشمے پر پہنچ گیا۔ رستم یزدان پاک کا شکر بجا لایا اور دونوں جی بھر کر پانی سے سیراب ہوئے۔ تیسری منزل میں رستم کو ایک اژدہے سے سابقہ پڑا جو اتنا جسیم تھا کہ ہاتھی بھی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آخر رکش اژدہے پر حملہ کرتا ہے۔ ادھر رستم نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ رستم اب چوتھی منزل پر پہنچا۔ یہاں ایک جادوگر عورت کا راج تھا۔ رستم چلتا ہوا ایک چشمے پر پہنچا۔ چشمے کے کنارے ایک دسترخوان بچھا تھا۔ بریاں دمبا دسترخوان پر دھرا تھا۔ اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جام و سبو بھی موجود تھے۔ پاس ہی تنبور پڑا تھا۔ رستم تنبور کو بغل میں دبا کر بآواز بلند غزل سرا ہوا۔ رستم کا یہ نغمہ جادوگر عورت کے کانوں میں پہنچا تو وہ لجاتی اور مسکراتی ہوئی رستم کی طرف بڑھی اور اسے دیکھتے ہی یزدان کا نام رستم کے لبوں پر آیا اور شکر ادا کیا کہ بیابان میں اسے ایک ایسا خوان نعمت میسر آیا کہ جس میں جام میں اور ساقی زیبا سب کچھ مہیا ہے۔ یزدان کی تعریف و توصیف کے کلمات جاری ہوتے ہی عورت کے چہرے کی زیبائی اور شادابی لمحہ بلمحہ اس طرح اڑتی چلی گئی جیسے خزاں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ حسین عورت سیاہ فام بھڑیا نظر آنے لگی۔ رستم نے اس پر کمند پھینکی اور پکڑ کر خنجر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 5ویں منزل میں اولاد نام دیو سے رستم کی جنگ ہوئی۔ رستم نے اس پر قابو پا لیا اور کہا، اگر تم مجھے دیو سفید کا پتہ دو اور اس مقام کی نشاندہی کرو جہاں کیکاؤس قید ہے تو دیو سفید کو ہلاک کرنے کے بعد ماجندان کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اولاد نے اس شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ رستم اولاد کی رہنمائی میں آگے بڑھتا گیا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ہولناک مقام سے گزرتے ہوئے آخر یہ کوہ ابسروز پر پہنچے۔ اولاد نے رستم کو بتایا کہ کیکاؤس پریوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اسیر ہو گیا۔ آدھی رات گزرتے ہی شور سنائی دیا اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اولاد نے کہا، یہ ماجندان کا دروازہ ہے۔ یہاں آدھی رات کے بعد کوئی نہیں سوتا اور یہ شور و غوغا دیو سفید کا ہے۔ یہاں سے رستم کی 6ٹھی منزل شروع ہوئی جہاں رستم ارزنگ نامی دیو کو دیکھتا اور گستاصب کی آگ کی طرح اس پر لپکا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 7ویں منزل میں دیو سفید سے مڑبھیڑ ہوئی۔ رستم نے اس پر حملہ کیا اور یہ بصد مشکل اس پر قابو پا کر اسے ہلاک کر دیا۔ آخر وہ اولاد کی نشاندہی پر کیکاؤس کے پاس پہنچ گیا جس کا پل پل رستم کے انتظار میں گزر رہا تھا۔ رستم نے اسے رہائی دلائی اور مازندان کی حکومت اولاد کو سپرد کر کے کیکاؤس کے ہمراہ واپس آ گیا۔ کیکاؤس کے عہد میں ایک عظیم المیہ رونما ہوا جس میں رستم کا بیٹا خود اپنے باپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک دن رستم شکار کو نکلا۔
گورہر مار کر اسے کباب کیا اور سیر ہو کر کھایا اور اسی صحرا میں پڑ کر سوتا رہا۔ اچانک کچھ ترک ادھر آ نکلے اور کمند پھینک کر رخش کو پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے۔ رستم خواب سے بیدار ہوا تو رخش کو کہیں نہ پایا، اس کے پاؤں کے نشان ضرور موجود تھے۔ رستم ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلا اور شہر سمگان میں داخل ہوا جو ترکستان کی حدود میں واقع تھا۔ حاکم سمگان کو لوگوں نے بتایا کہ رستم پیادہ چلا آ رہا ہے، تو اس نے مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ رستم نے بتایا کہ کچھ ترک چراگاہ سے میرا گھوڑا لے آئے ہیں، ان کے سراغ میں یہاں آیا ہوں۔ حاکم سمگان نے گھوڑا منگوانے کا وعدہ کیا۔ حاکم سمگان نے محل شاہی میں اپنے مہمان کو اتارا۔ نہایت پرتکلف دعوت کھانے کے بعد رستم فرش خواب پر لیٹ گیا اور سرود و ساز کی آوازیں سننے میں محو ہو گیا۔ پہر رات گزر گئی کہ دروازے کا پردہ سرکا۔ دفعتاً ایک ماہ پیکر نازنین پردے کے پیچھے سے کافوری شمع ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی۔ رستم نے سوال کیا، تم کون ہو اور اس اندھیری رات میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرا نام تہمینہ ہے، غم سے میں دو نیم ہو رہی ہوں۔ میں شاہ سمگان کی دختر ہوں، جس پر شیروں اور نہنگوں جیسے پہلوان رش کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا، نہ کسی نے میری آواز ہی سنی ہے۔ میں نے ہر کسی سے تمہاری جوامردی کے افسانے سنے ہیں۔ رستم نے حقیقت حال سنی تو سخت حیران ہوا اور پوچھا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تہمینہ بولی، مجھے تم سے غائبانہ محبت تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ تمہارے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہارے رخش کو بھی میں نے خود جاسوس بھیج کر منگوایا ہے۔ اب یزدان پاک نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے۔ میں نے اپنا حال دل بیان کر دیا ہے۔ اب تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کل میرے باپ سے کہہ دو۔ یہ کہہ کر تہمینہ رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی، رستم نے تہمینہ کی خواستگاری حاکم سمگان کے سامنے کی، جسے سمگان نے قبول کیا۔ ملکی آئین کے مطابق شادی ہو گئی۔ رستم نے کچھ دن وہاں بسر کیے۔ آخر سمگان سے چلنے کا وقت آیا تو رستم نے اپنا وہ خاص مہرہ جو سام کی یادگار تھا تہمینہ کو دیا اور کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو یہ مہرہ اس کے بازو پر باندھ دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اس کے گیسوؤں میں اسے پرو دینا۔ اس مہرے میں یہ خاصیت ہے کہ جس کے پاس ہوگا اس میں نریمان کی سی شجاعت آئے گی۔ تہمینہ کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا۔ تہمینہ کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا۔ حاکم سمگان نے اس کا نام سوراب رکھا۔ سوراب 10 سال کا ہوا تو ماں سے اپنے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، تمہارے باپ کا نام رستم ہے، جس کا تعلق سیستان کے مشہور خاندان سے ہے۔ سوراب نے کہا کہ میں کسی کو بھیج کر باپ کی خیر و عافیت پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں بولی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ باپ نے تمہارا نام سن لیا تو وہ تمہیں بلا لے گا اور میں تمہاری جدائی میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ تہمینہ کو بیٹے کی جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ رستم نے اپنے ایلچی کے ہاتھ تہمینہ کے لیے 2 یاقوت اور 3 لال بھیجے۔ تہمینہ نے قبول کر لیے اور ایلچی کے ذریعے یہ پیغام بھیج دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے جو یہاں میری زندگی کا سہارا ہے۔ رستم کو یہ پیغام ملا تو بہت دلگیر ہوا اور خاموش ہو گیا۔ سوراب نے اپنی ماں سے کہا، میں ترکستان کے بہادروں کو جمع کر کے کیکاؤس کی مملکت پر چڑھائی کروں گا اور شاہ ایران کو کیفر کردار تک پہنچا کر اس کی جگہ اپنے باپ کو تخت نشین کروں گا۔ تہمینہ نے ہر چند اسے روکا، لیکن وہ چڑھائی کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس نے اسلحہ جنگ فراہم کیا اور دلاوران ترکستان کو ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنا ہمنوا بنایا۔ افراسیاب کو سوراب کے ارادے کا حال معلوم ہوا تو اسے بلا بھیجا۔ سوراب دربار شاہی میں حاضر ہوا۔ افراسیاب نے اسے کہا کہ کیکاؤس ہمارے ملک و قوم کا دشمن ہے۔ میں تمہیں ترکوں کے لشکر جرار کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ اگر تم اعظم ایران ہو تو ملک کے تمام وسائل تمہیں حاصل ہوں گے۔ سوراب نے ایران کے خلاف فوج کشی کی۔
متعدد فتوحات حاصل کرنے کے بعد آخر اس کی مٹبھیڑ رستم سے ہوئی اور دنیا کا ایک عظیم المیہ رونما ہوا، جس میں سوراب اپنے باپ رستم کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیکاؤس فوت ہوا تو سیاؤش کا بیٹا کیخسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے طول و عرض سے لشکر فراہم کیا، جس کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔ اس نے ایران کے ایک مشہور جرنیل دوست نوذر کو سالار لشکر مقرر کیا اور سیاؤش کے بھائی فریبس کو لشکر کی نگرانی سپرد کی اور ترکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حکم دیا کہ توس نوذر ترکستان کے جس شہر میں پہنچے اسے تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ کیخسرو نے ایران کے ایک نامور سالار گیو کو، جو کیخسرو اور اس کی ماں کو ترکستان سے لایا تھا، الگ لشکر دے کر بھیجا۔ وہ خود بھی لشکر لے کر ایران اور ترکستان کی سرحد پر فروکش ہوا اور اپنے لشکر کو 4 حصوں میں منقسم کیا تاکہ چاروں طرف سے دشمن کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ افراسیاب کو ایرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو اس نے ترکستان کے گوشے گوشے سے لشکر فراہم کیا اور فیروز کو، جس نے کیخسرو اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا تھا، سالار لشکر مقرر کیا۔ ترکوں کا اتنا بڑا لشکر مدافعت کے لیے تیار ہوا کہ شمار میں نہیں آ سکتا تھا۔ کیخسرو کو معلوم ہوا کہ دشمن کے لشکر کا سالار فیروز ہے تو اسے افسوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کاش فیروز اس مہم سے الگ ہو جائے۔ کیخسرو نے ایلچی بھیج کر فیروز کو کہلایا کہ اسے شاہی ایران پر پدری حق ہے، جس کی پرورش اس نے اس وقت کی جب کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس پیغام سے اس کا دل بھی متاثر ہوا، لیکن وہ ترکستان کا معتمد ترین سپہ سالار تھا۔ افراسیاب کے ساتھ بدعہدی اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ آخر مارکہ کارزار گرم ہوا۔ دن بھر فوجوں کے تیروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ پھر تن بتن لڑائی میں گرزوں کی زنا زن سے میدان لرزنے لگا۔ آخر دفعتاً ایک پرجوش صدا بلند ہوئی کہ اہل ایران سرخرو ہوئے اور کیخسرو نے فتح پائی۔ اس مارکے میں فیروز کو نہایت بری شکست ہوئی اور خود فیروز بھی لڑتا لڑتا مارا گیا، جس کا کیخسرو کو بہت افسوس ہوا۔ گیو 3 دن تک دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنے میں مصروف رہا۔ اجمی تلواروں نے 60,000 ترکوں کا خون بہایا، 30,000 اسیر کر لیے گئے۔ مال غنیمت جو ایرانیوں کو دستیاب ہوا شمار سے بالا تھا۔ افراسیاب کو فیروز کی ہلاکت اور شکست کی خبر ملی تو وہ ایک طوفانی دریا کی طرح جوش میں آ گیا۔ آخر وہ خود عظیم تر لشکر لے کر اہل ایران سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فتح کیخسرو کے نام مقدر ہو چکی تھی۔ ایک خونریز جنگ کے بعد افراسیاب کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 1,00,000 ترک لقمہ اجل ہوئے۔ افراسیاب میدان جنگ چھوڑ کر نکل بھاگا، لیکن اہل ایران نے شہر بشہر اس کا تعاقب کیا۔ آخر وہ ترکستان کی حدود سے نکل کر ایک چراگاہ میں چھپ گیا۔ کیخسرو کے سپاہیوں نے اس کو وہاں سے ڈھونڈ نکالا۔ خون سیاؤش کی پکار رنگ لائی اور کیخسرو کے حکم سے گیو پہلوان نے اس کا سر قلم کر دیا اور اس طرح ایک دیرینہ نزاع ختم ہوا۔ فوج کے جن حکام نے جنگ میں نمایاں خدمات انجام دیں انہیں کیخسرو نے مختلف علاقوں کی سرداری سونپ دی۔ فریبس کو کرمان اور مکران کی حکومت سپرد کی۔ میدان جنگ میں لڑنے والوں کو فردن فردن انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے خزانے کا بڑا حصہ پلوں کی تعمیر اور رفاع عامہ کے کاموں میں صرف کیا اور کچھ حصہ بے کس بیواؤں کے لیے وقف کیا، اور خود اچانک تخت سے دستبردار ہو گیا، جس کا اہل ملک کو سخت رنج ہوا۔ آخر کیخسرو سے پوچھا گیا کہ اس کا جانشین کس کو بنایا جائے تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے لہراسپ کا نام لیا۔ اسی رات کیخسرو بیابان کی طرف نکل گیا۔ پھر نہ کسی نے اسے دیکھا نہ اس کے متعلق کچھ سنا گیا۔ لہراسپ ایک زرین تخت پر بیٹھا جس میں جواہرات جڑے تھے۔ اس کے پائے
یاقوت کے تھے۔ اس نے بھی بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے بلخ الحصا کے نام سے موسوم کیا۔ لہرازب کے عہد میں پہلی بار بخت نصر کا نام آیا ہے۔ یہ دونوں ہم عصر تھے، بلکہ ان کے نزدیک بخت نصر کو حکومت ایران نے ہی بابل کا حکمران مقرر کیا تھا۔ لہرازب نے بخت نصر کو حکم دیا کہ لشکر لے کر جائے اور سرزمین شام، عراق، یمن اور حواز سے روم تک کا سب علاقہ اپنی حکومت میں شامل کر لے۔ بخت نصر نے لشکر سمیت دجلہ کو عبور کیا اور ملک شام میں داخل ہوا اور دمشق جا پہنچا۔ اہل شام نے بخت نصر کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا اور حکومت دمشق اس کے حوالے کر دی۔ دمشق سے بخت نصر نے اپنا ایک سپہ سالار بیت المقدس بھیجا۔ وہاں کا حاکم حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اس نے بخت نصر کے سپہ سالار کے سامنے وفاداری کا حلف اٹھایا، اس پر وہ واپس چلا گیا۔ بخت نصر شام کے شہر تبریہ میں وارد ہوا تو اسے خبر ملی کہ بیت المقدس کے بادشاہ کے خلاف وہاں کے عوام نے محض اس لیے بغاوت کر دی ہے کہ اس نے بخت نصر کے سپہ سالار کے ساتھ جنگ کیوں نہ کی۔ آخر وہ بغاوت میں کامیاب ہوئے اور بادشاہ کو تخت سے اتار کر ہلاک کر دیا۔ بخت نصر کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور اہل شہر کا قتل عام کرایا۔ جو لوگ بچ سکے انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ لہراسب 120 سال حکومت کرنے کے بعد اپنے بیٹے گشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ لہراسب کے دستبردار ہونے کے بعد گشتاسب تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے پیشروؤں کی طرح عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس کا دارالسلطنت بلخ تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ بخت نصر نے بیت المقدس اور فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لوگوں کے ویران گھروں میں اب جانوروں اور درندوں کا بسیرا ہے تو اسے سخت رنج ہوا۔ بابل و عراق کے حکمران بخت نصر کو اس نے دربار میں طلب کیا اور ان علاقوں کی حکومت کوروش کے سپرد کر دی۔ گشتاسب نے کوروش کو حکم دیا کہ تمام ویران شہروں کو پھر سے آباد کیا جائے اور اعلان عام کر دیا جائے کہ بیت المقدس کے لوگ جو وطن چھوڑ گئے تھے واپس آ جائیں۔ کوروش نے اس حکم کی پوری طرح تعمیل کی۔ بیت المقدس کے گرے ہوئے مکانوں کو پھر سے تعمیر کرایا۔ لوگ گھروں میں واپس آ گئے اور بیت المقدس کا ویرانہ پھر سے آباد ہو گیا۔ گشتاسب کے عہد کا اہم واقعہ زرتشت کا ظہور ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اس نے لوگوں کو دین آتش پرستی سے متعارف کرایا اور اپنے اقوال کی کتاب پیش کی جو اوسطا کے نام سے موسوم ہے۔ گشتاسب نے زرتشت کا خیر مقدم کیا اور اس کے دین کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے ملک میں دین آتش پرستی پھیل گیا۔ زرتشت منوچہر کی نسل سے تھا۔ افراسیاب کے قتل کے بعد ترکستان اور ایران کی نزاع ختم ہو گئی تھی۔ نہ کہ خسرو نے حملے کی غرض سے ترکستان کی طرف رجوع کیا، نہ لہراسب نے ترکوں کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی قائم کیے۔ گشتاسب نے نہ صرف یہ مراسم برقرار رکھے بلکہ ترکوں کے ساتھ مروت اور رواداری کا سلوک بھی کیا۔ لیکن توران کا بادشاہ ارجاسب مملکت ایران پر حملہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ آخر جب گشتاسب نے ارجاسب کو دین آتش پرستی قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف یہ دعوت ٹھکرا دی بلکہ آبائی دین ترک کر دینے پر گشتاسب کو ملامت کی۔ اس پر توران اور اریان کے مابین پھر ایک بار جنگ و جدل کے لیے تیاری ہونے لگی، اور جب میدان کارزار گرم ہوا تو دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ گشتاسب کا بھائی زریر اور اس کے 4 بیٹے لڑتے لڑتے مارے گئے۔ آخر گشتاسب کے بیٹے اسفندیار نے ترکوں کے لشکر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ارجاسب نے راہ فرار اختیار کی۔ اسفندیار کے لشکر نے دریائے جیہون تک اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ اہل ایران کی دسترس سے باہر ہو گیا۔ ایرانی لشکر کو لاتعداد مال غنیمت ملا جسے گشتاسب نے حسب مراتب سرداروں، سواروں اور پیادوں کے مابین تقسیم کر دیا۔ اسفندیار کو اس نے ممتاز خدمات کے صلے میں
اعلیٰ منصب دیا اور خلت فاخرہ عطا کر کے سرفراز کیا۔